حدیث نمبر 39 خطا، نسیان اور جبر و اقرا کی معافی۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز لی عن امت الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والبیہقی وغیرہما۔ ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میری امت سے غلطی، بھول چوک اور جس پر انہیں مجبور کر دیا جائے معاف کر دیا ہے۔ ابن ماجہ اور بیہقی وغیرہ۔ یہ حدیث حسن ہے۔ شرح الالفاظ: تجاوز معاف کر دیا ہے، الخطأ غلطی، غیر شعوری کوتاہی و قصور، النسیان بھول، وما استکرہوا علیہ جن کاموں کے کرنے پر انہیں غلبہ اور قوت کے ساتھ مجبور کر دیا جائے۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ حدیث بڑی نفع بخش اور اہم ہے، بلکہ اسے نصف شریعت کہا گیا ہے، کیونکہ انسان کا ہر چھوٹا بڑا عمل یا تو اس کے قصد و ارادہ اور اختیار سے صادر ہوگا یا قصد و اختیار کے بغیر، یعنی غلطی، بھول چوک اور زور زبردستی سے ہوگا، اور یہ دوسری قسم معاف ہے، جبکہ پہلی قسم قابل مواخذہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ حدیث نصف شریعت ہے۔ پوائنٹ نمبر سیکنڈ، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، چنانچہ اس نے بندوں سے سرزد ہونے والی خطاؤں، بھول چوک اور بے وجہ مجبوری کی جانے والی چیزوں کو معاف کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، سورۃ البقرہ۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہو یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے ایسا کر دیا ہے۔ نیز ارشاد الہی ہے، لیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ ولکن ما تعمدت قلوبکم، سورۃ الاحزاب۔ تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، سورۃ النحل۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کرے تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، غلطی اور بھول چوک کی پکڑ نہیں ہے، لیکن اہل علم نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بھول یا نادانی یا غلطی سے ایسا کام چھوڑ دے جس کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کام کے دوبارہ کیے بغیر اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی، لیکن اگر غلطی یا بھول یا نادانی کی بنا پر کوئی ایسا کام کر ڈالے جس سے روکا گیا ہے تو اس کی عبادت مکمل ہو جائے گی اور اسے دہرانا نہیں پڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے بھول کر طہارت کے بغیر صلاۃ ادا کر لی تو اس پر گناہ نہ ہوگا، لیکن اسے صلاۃ دہرانی پڑے گی، کیونکہ طہارت ایسا عمل ہے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کسی نے نادانی سے اس حالت میں صلاۃ پڑھ لی کہ اس کے کپڑے پر گندگی لگی ہوئی تھی تو اس کی صلاۃ درست ہوگی
اور دہرانے کی ضرورت نہیں۔ پوائنٹ فورتھ، زبردستی کرائی گئی کسی کام پر پکڑ نہیں ہے سوائے ایک حالت کی، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی شخص کو کسی بے گناہ کے قتل پر مجبور کرے ورنہ وہ خود قتل کر دیا جائے گا، ایسی صورت میں اپنی جان بچا کر دوسرے بے گناہ کی جان لینا درست نہ ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کر دیا تو جس نے زبردستی کی ہے اور جس سے زبردستی کروائی ہے دونوں جرم میں اور قصاص میں شریک مانے جائیں گے۔ حدیث نمبر 40، دنیا کی بے ثباتی۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو آبر سبيل، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتک لموتک، رواہ البخاری۔ ترجمہ، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر ارشاد فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو گویا پردیسی ہو یا راہ پار کرنے والے مسافر ہو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے، جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اپنی صحت میں اپنی بیماری کے لیے کچھ کر لو اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے کچھ کر لو۔ صحیح بخاری۔ شرح الالفاظ، اخذ پکڑا، بمنکبی منکب کا تثنیہ کندھے شانے، غریب جو شخص اپنے شہر سے دور کسی جگہ ہو جہاں اس کے اہل و عیال اور رہائش نہ ہو یعنی اجنبی، عابر سبیل راہی راہ چلتا، اذا امسیتا جب تو شام کرے، مساء زوال آفتاب سے آدھی رات تک کے وقت کو کہتے ہیں، اذا اصبحت جب تو صبح کرے، آدھی رات سے زوال آفتاب تک کا وقت صبح کہلاتا ہے۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ نمبر فرسٹ، یہ دنیا مومن کے دل لگانے کی جگہ نہیں کہ سکون سے یہی کا ہو کے رہ جائے، بلکہ دنیا تو منزل سے پہلے وہ مختصر پڑاؤ ہے جہاں مسافر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے اور آگے جانے کے لیے ہمتاً تیار رہتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة ہی دار القرار، سورة المؤمن۔ اے میری قوم، یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، مجھے دنیا سے کیا مطلب؟ میری مثال تو اس سوار کی ہے جس نے کسی درخت کے سائے میں قیلولہ دوپہر کا آرام کیا اور پھر اسے چھوڑ کر چلتا بنا۔ پوائنٹ نمبر سیکنڈ، تعلیم دینے کا ایک عمدہ طریقہ یہ ہے کہ معلم اپنی بات کہنے سے پہلے طالب علم کی توجہ اپنی طرف موڑ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے انہیں اپنی طرف متوجہ کر کے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ پوائنٹ نمبر تھرڈ، اپنے نفس کا محاسبہ انتہائی ضروری ہے کہ اس سے اللہ کے حقوق میں کتنی کوتاہی ہوئی ہے اور بندوں کے حقوق میں کتنی، کیونکہ اسی سے حالات درست ہو سکتے ہیں اور دنیا کی طرف میلان ختم کر کے عبادت و اطاعت میں لگا جا سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر فورتھ،
موت سے قبل مہلت حیات کو اور بیماری سے قبل تندرستی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جب تک آدمی تندرست ہوتا ہے، کشادہ دلی اور اطمینان خاطر کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن بیماری کی حالت میں عبادات میں گرانی محسوس ہونے لگتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اگر وہ ان عبادات کا صحت کی حالت میں عادی تھا تو بیماری کی حالت میں اس کا وہی اجر لکھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بندہ بیمار پڑتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے وہی عمل لکھا جاتا ہے جسے وہ تندرستی اور اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ ایسے ہی موت کے ذریعے انسان کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اور جب انسان اور عمل کے درمیان موت رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے تو انسان دنیا کی طرف واپس آنے کی تمنا کرنے لگتا ہے تاکہ اسے عمل کا دوبارہ موقع مل سکے، لیکن اب حسرت و ندامت کے سوا چارہ نہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ سورة المؤمنون۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے، ان کے پیچھے تو ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک ایک برزخ حجاب ہے۔ حدیث نمبر 41۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی علامات۔ عن ابی محمد عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ حدیث حسن صحیح رویناہ فی کتاب الحجۃ باسناد صحیح۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ کتاب الحجہ بسند صحیح۔ شرح الالفاظ: لا یؤمن کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، ہواہ اس کی خواہشات نفس، لما جئت بہ میں جو شریعت لے کر آیا ہوں۔ یہ مؤلف اربعین کا تسامہ ہے ورنہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے تحقیق مشکات للالبانی۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ نمبر فرسٹ، انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکام و اوامر سے محبت کرے اور آپ کی روکی ہوئی ممنوع چیزوں سے نفرت کرے۔ جن لوگوں کی محبت اور خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں ہے، وہ کئی طرح کے لوگ ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بیزار ہے، ایسے لوگ کافر ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنے دل سے بیزار ہے لیکن زبان و اعضاء سے اقرار کرتے ہیں، ایسے لوگ منافق ہیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو کبھی اپنی خواہش پہ چلتے ہیں اور کبھی شریعت پہ، بعض احکام و اوامر کے اتباع میں کچھ کوتاہی کرتے ہیں اور بعض حرام کام کے مرتکب ہوتے ہیں، ایسے لوگ مومن فاسق ہیں۔
اپنے ایمان و اتباع کی بنیاد پر مومن ہے اور اپنی مخالفت و معصیت کی بنا پر فاسق ہے۔ پوائنٹ نمبر سیکنڈ، اس حدیث میں خواہشات نفس کی پیروی کی مذمت وارد ہوئی ہے، خصوصاً جب کہ وہ شریعت کے خلاف ہو، اور واقعہ یہ ہے کہ تمام بدعات و خرافات اور تمام نافرمانیوں کی جڑ یہی ہے کہ لوگ خواہشات نفس کو کتاب و سنت پر مقدم رکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 42، توبہ کی فضیلت اور رحمت الہی کی وسعت۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، رواه الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ ترجمہ، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے آدم کے بیٹے، تو جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے اور مجھ سے امید لگاتا ہے تو تیرے ہر طرح کے عمل کے باوجود میں تجھے بخش دیتا ہوں اور میں کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائے پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے پاس زمین بھر غلطیاں لے کے آیا پھر مجھ سے تو نے اس حالت میں ملاقات کی کہ میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرتا تھا تو میں تیرے پاس زمین بھر مغفرت لے کے آؤں گا۔ ترمذی نے روایت کیا ہے اور حسن صحیح قرار دیا ہے۔ حاشیہ، یہ مؤلف اربعین رحمت اللہ کی سبقت قلم ہے کیونکہ یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے اور امام صاحب نے فرمایا ہے ھذا حدیث حسن غریب، نہ کہ حسن صحیح، اور مطبوعہ نسخوں میں سے کسی میں بھی حسن صحیح نہیں ہے۔ ابو عدنان۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ اس کتاب کی آخری حدیث ہے اور نہایت اہم اور بنیادی باتوں پر مشتمل ہے۔ اسے حسن خاتمہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر سیکنڈ، اس حدیث میں مغفرت کے 3 اسباب ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا، دعا و امید، دوسرا استغفار، تیسرا شرک سے اجتناب۔ دعا اور امید، اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم دیا ہے اور قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ ارشاد الہی ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، سورۃ المؤمن، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ واضح رہے کہ دعا کی قبولیت کی کئی صورتیں ہیں، یا تو بعینہ ہی مانگی ہوئی چیز مل جاتی ہے، یا دعا کے مطابق کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، یا دعا کا اجر و ثواب آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہتا ہے، اس کی رحمتوں کا طالب اور اس کی مغفرت کی امید رکھتا ہے، کبھی مایوسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا، کیونکہ اس سے معلوم ہے کہ مایوسی اور نا امیدی کفر اور دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ استغفار، اس کا مفہوم و معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عیب کو چھپا دے اور اسے معاف کر دے۔
دنیا میں لوگوں کو اس کے گناہ کی اطلاع نہ ہونے پائی تاکہ کوئی فضیحت و رسوائی نہ ہو اور آخرت میں بھی معاف ہو جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ مومن بندے کے ساتھ خلوت میں ہو کر اس کے گناہوں کا اعتراف کرائے گا، پھر فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اور آج میں انہیں تیرے لیے بخش دیتا ہوں۔ اس لیے اپنے گناہوں کا اعلان کرتے پھرنا یا صرف کسی ایک شخص کو ہی اس کی اطلاع دینا بہت سنگین غلطی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری تمام امت معافی کے قابل ہے سوائے اعلانیہ گناہ کرنے والے کے، اور اعلانیہ گناہ کرنا یہ بھی ہے کہ آدمی رات کو کوئی کام کرے، صبح ہونے تک اللہ نے اس کے کرتوت پر پردہ ڈال رکھا تھا، پھر وہ خود دوسروں سے کہنے لگے اے فلاں میں نے کل رات ایسے ایسے کیا، حالانکہ اس کے رب نے اس کے عمل پر پردہ ڈال رکھا تھا، اس نے خود اللہ کا پردہ چاک کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمہ کہتے ہوئے 100 بار شمار کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول کر، یقیناً تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم و کرم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی آیت میں استغفار کا حکم دیا ہے۔ ارشاد الہی ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ سورہ محمد۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور مومن مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے۔ استغفار ایک تو مطلق ہے کہ بندہ ہر وقت اور ہر حال میں استغفار کرتا رہے، دوسرا مقید ہے جو بعض اوقات و مقامات کے ساتھ مخصوص ہے جن کا ذکر ہم آئندہ سطور میں کر رہے ہیں۔ فرض صلاتوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو 3 بار استغفر اللہ کہتے تھے۔ گناہ کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ سورہ آل عمران۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب مجھ سے کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو اس سے قسم لیتا ہوں، اگر اس نے قسم کھائی تو اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ مجھ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی اور آپ رضی اللہ عنہ نے سچ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو مسلمان کوئی گناہ کرے پھر وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت صلاۃ پڑھے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تھے تو غفرانک پڑھتے تھے۔ آخری تشہد کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی ایسی دعا سکھلا دے جسے وہ صلاۃ کے اندر پڑھا کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھلائی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔
اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا اور صرف تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو مجھے اپنے پاس ایک خصوصی مغفرت اور بخشش عطا فرما اور مجھ پر رحم کر، یقیناً تو بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث میں اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کے آخر میں تشہد اور سلام پھیرنے کے درمیان یہ کہا کرتے تھے: اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی، انت المقدم وانت المؤخر، لا الہ الا انت۔ اے اللہ مجھے بخش دے جو کچھ میں نے پہلے کیا ہے اور جو کچھ میں نے بعد میں کیا ہے، اور جو کچھ میں نے چھپ کر کیا ہے اور جو کچھ میں نے علانیہ کیا ہے، اور جو کچھ میں نے حد سے تجاوز کیا ہے، اور جو کچھ تو میرے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، اور تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ رکوع اور سجدہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدہ میں یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے: سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، میں تیری تسبیح اور تیری حمد بیان کرتا ہوں۔ اے اللہ تو مجھ کو بخش دے۔ دونوں سجدوں کے درمیان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو پڑھتے: رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی وارزقنی واہدنی وعافنی۔ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے غنی کر دے اور مجھے بلندی نصیب کر اور مجھے رزق سے نواز اور مجھے ہدایت دے اور مجھے عافیت عطا فرما۔ بوقت سحر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے مومن بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، سورہ آل عمران، اور وہ رات کے پچھلے پہر استغفار کرتے ہیں۔ نیز ارشاد الہی ہے: وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سورہ الذاریات، اور وہ وقت سحر استغفار کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں بالکل صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری تیسرے پہر آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے: کیا ہے کوئی سائل جسے میں عطا کروں؟ کیا ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا میں قبول کروں؟ کیا ہے کوئی استغفار کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں؟ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ استغفار کے لیے سب سے شاندار الفاظ وہ ہیں جنہیں حدیث میں سید الاستغفار کا نام دیا گیا ہے اور جس کے الفاظ اس طرح ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ ترجمہ: اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، جس قدر طاقت رکھتا ہوں میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اپنے آپ پر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں، تجھ سے اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، پس مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ سید الاستغفار کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اگر کوئی بندہ یقین کے ساتھ اسے صبح میں پڑھ لے اور شام ہونے سے پہلے اسی دن اس کی موت ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا، اور اگر یقین کے ساتھ یہ دعا رات میں پڑھ لے اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو جنت میں داخل ہوگا۔ واضح رہے کہ زبانی طور پر استغفار کے کلمات دہراتے رہنا اور گناہ پر اصرار کیے جانا قطعاً سود مند نہیں۔
اسے صرف ایک دعا کی حیثیت حاصل ہوگی، اللہ چاہے تو قبول کرے ورنہ رد کر دے۔ فائدہ مند استغفار وہ ہے جس میں دل و زبان کی موافقت ہو، اپنے کیے پر شرمندگی ہو اور دوبارہ گناہ کی طرف نہ پلٹنے کا پختہ عزم ہو۔ شرک سے اجتناب۔ حدیث میں شرک سے اجتناب کو مغفرت کا تیسرا سبب قرار دیا گیا ہے۔ در حقیقت شرک سے اجتناب اور توحید کا اختیار مغفرت کی اساس اور اس کا سب سے عظیم سبب ہے۔ جس کے پاس توحید نہیں، اس کی مغفرت نہیں۔ جس کے پاس توحید ہے، اس کے لیے جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ یقینی ہے۔ ارشاد باری ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جس سے چاہے بخش دیتا ہے۔ جو شخص کلمہ توحید کا پورا پابند تھا اور جس نے اپنے دل سے غیر اللہ کی محبت و تعظیم، ہیبت و جلال، خوف و خشیت، توکل و اعتماد اور امید و بیم نکال باہر کی، اس کے گناہ جل جائیں گے، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیکیوں میں بدل جائے۔ شرک ایسا منحوس اور خطرناک عمل ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ شرک اس روئے زمین پر کیے جانے والے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کرنے والے انسان پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شرک کیا ہے؟ حدیث نمبر 29 میں بیان کیا جا چکا ہے۔ شرک کی مذمت میں بے شمار آیت و احادیث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی توحید پر ثابت قدم رکھے اور شرک سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔